پہاڑ سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر۔ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، دوسروں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو سرے بازار نیلام کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ عربی کا شاعر کہتا ہے جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے زبان ایک عظیم نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ البلد کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنایا؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی اس عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے زبان کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نجات اسی شخص کو ملے گی جو اس زبان کا صحیح استعمال کرنے والا ہو، جیسا کہ سنن ترمذی کی کتاب الزہد کی روایت ہے 2406 نمبر کی، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجاح، نجات کیسے ممکن ہے، کس کو نجات ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک لسانک، تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کے اوپر رویا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی جو اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی روایت ہے۔ دوسروں کی چگلی، عیب جوئی کے اندر لگے رہتا ہے، تو ایسے شخص کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، جیسا کہ 6474 نمبر کی راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ محترم سامعین، عام دنوں کے اندر بھی شریعت اسلامیہ نے زبان کا غلط استعمال کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن بالخصوص رمضان کے مہینے میں، روزے کے عالم میں تو بہت زیادہ تاکیدی حکم آیا ہے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الصوم کی روایت ہے 1894 نمبر کی، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، فلا یرفث ولا یجہل، تو جو شخص روزے کے عالم میں ہو تو نہ وہ فحش باتیں کہے اور نہ ہی بے حیائی کی باتیں کرے اور جہالت والی باتیں بھی نہ کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، اور اگر کوئی آدمی سامنے سے آ کر کے اس سے جھگڑا کرے اور اسے گالی بکے، گالی گلوچ کرے، تو وہ شخص، وہ روزے دار، اسے چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس طریقے سے جو شخص روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، زبان سے اول فول بکتا رہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے روزے کی اور اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہرگز ہرگز اس زبان کا غلط استعمال نہ کریں، زبان سے کسی پر عیب نہ لگائیں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، زبان سے گالی نہ دیں، زبان سے غیبت نہ کریں، زبان سے
کسی کو برا بھلا نہ کہیں، زبان سے اپنے بھائیوں کے دلوں کو مجروح نہ کریں، انہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ پہاڑ سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر۔ اپنے بھائیوں کو زبان سے تکلیف دینا بند۔ میرے بھائیوں، سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اس کے بھائی، دوسرے مسلمان بھائی محفوظ اور مأمون ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مأمون ہوں، بچے ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کا حفاظت کرنے والا ہو، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والا نہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہو، اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے، جھوٹی باتیں اور گندی باتیں اور بیجا باتیں اپنی زبان سے نہ نکالا کرے۔ بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے ہرگز اذیت نہ پہنچائے۔ کیونکہ تیر اور تلوار سے لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگنے والے زخم وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ دیر تک باقی رہتے ہیں۔ جیسا کہ عربی کا شاعر کہتا ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ خنجر سے لگنے والا زخم وہ مندمل ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ مٹ جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ زخم کبھی بھرتا نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، مٹتا نہیں۔ اسی لیے اپنی زبان کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں۔ محترم سامعین، اپنی زبان کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں۔ کیونکہ جب بھی آپ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہمیشہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک متعین فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کی باتوں کو نوٹ کرتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی ورڈ زبان سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان، نگراں، محافظ ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو قلم بند کرتا ہے، لکھتا جاتا ہے۔ محترم سامعین، ایسی وہ جگہ ہے جہاں پر دوسروں کی عیب جوئی کی جا رہی ہو، اس زبان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہو، ہمیں ان جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چائے کی ہوٹلوں پر اور بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ اکٹھا ہو کر کے دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت بیان کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، دوسروں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو سرے بازار نیلام کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب بھی ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہو تو ہمیں وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ نیک لوگ لغو باتوں کو، لایانی باتوں کو، نامناسب باتوں کو سنتے ہیں تو وہاں سے وہ پلٹ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ سلام علیکم، سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں، کہتے تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، جہاں پر ہم دیکھیں کہ لوگ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت بیان کر رہے ہوں، برائی بیان کر رہے ہوں، ایسے جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال اس دنیا میں کیا
کل بروز محشر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی زبان ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دے گا، شہادت دے گا اور کہے گا کہ اس بندے نے اس زبان کا غلط استعمال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہوش کے ناخن لیں، اس زبان کا ہرگز غلط استعمال نہ کریں۔